فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلی لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر ولعنة الدائم ولا اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ عزیزان محترم، زیارت جامعہ کی روشنی میں اہل بیت عصمت و طہارت کا مقام و منزلت، اسی موضوع کے عنوان سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا۔ کل آپ کی خدمت میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ مجلس، ماتم، جلوس، عزاداری کیوں کرتے ہیں ہم لوگ، کیا وجہ ہے اس کی؟ عاشورہ، کربلا، اس کی تکریم کا حکم دیا گیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو ایک وجہ کل آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ شعائر الہی کی تعظیم ہے، اور شاعر الہی کی تعظیم پروردگار عالم نے قرآن میں قرار دی ہے کہ شاعر الہی کی تعظیم کرو، لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر خدا کو سے تعدی نہ کرو۔ تو کیونکہ پروردگار عالم کا حکم ہے، تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ان شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہیں
حکم پروردگار قرآن و روایات کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے۔ یہاں تک کل بات پہنچی تھی۔ آج آپ کی خدمت میں اس کی دوسری وجہ عرض کرنی ہے کہ دوسری وجہ جو بیان ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہ مجلسیں، یہ عزاداریاں، یہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو بڑھاتی ہیں، اور محبت اہل بیت یہ بھی وہ اصل ہے، وہ قانون ہے، وہ جوہر ہے کہ جس کو اپنے دلوں میں قرار دینے اور جس کو اپنے دلوں میں بڑھانے کا حکم قرآن و روایات ہمیں دیتی ہیں۔ بلکہ اگر میں ایک جملہ کہوں تو قرآن و روایات کی روح سے یہ جملہ بعید نہیں ہے، اور وہ یہ کہ یہ محبت اہل بیت وہ چیز ہے، وہ مطلوب ہے قرآن و روایات کی روشنی کے اعتبار سے کہ جس کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارے تمام اعمال کی روح ہے، یہ تو ہمارے تمام اعمال کو قبولیت کے درجے تک پہنچانے کی اہم ترین شرط ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ کس طریقے سے ان کی تربیت کی جائے، تو ایک روایت ہے، کتاب بھی نام اس کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے، الفضائل الخمسہ من صحاح الستہ، صحاح ستہ میں جو اہل بیت اطہار کے اور ان 5 ہستیوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں ان کو جمع کیا گیا فضائل الخمسہ فی صحاح ستہ، تو اس کی یہ روایت ہے۔ صحاح ستہ کی گویا سمجھ لیں کہ یہ روایت ہے۔ روایت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اللہ کا یہ رسول جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی سند لیے ہوئے ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کی تربیت کرو 3 صفات پر، یعنی یہ 3 خصوصیات اور 3 صفات محور ہیں تربیت اولاد کا، کہ یہ آپ کی اولاد کے اندر ضرور ہونی چاہیے، بلکہ اصل یہی 3 بن جائیں گی اس روایت کے مطابق۔ وہ خصوصیات کیا ہیں جس کے اوپر ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے؟ کا حب النبی و حب اہل بیت ہی و قراءت القرآن، حب نبی، نبی کی محبت اپنے اولاد کے دلوں میں ڈالو، نبی کی محبت پر اپنے اولاد کی تربیت کرو، اور اتنی محبت ان کے دل میں پیدا کرو کہ پھر اگر نبی کا کوئی فرمان ان کے سامنے آ جائے تو وہ اس پر آسانی سے عمل کر سکیں اور اس کو آسانی سے لے سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا رسول کچھ طلب کرے اور سامنے والا آگے سے انکار کر دے، تو اتنی محبت اپنے اولاد کے دلوں میں ڈالو۔ دوسری محبت حب اہل بیت ہی، یعنی اہل بیت رسول کی محبت اپنے اولاد کے دلوں میں ڈالو، یعنی اپنے اولاد کی جو تربیت کرنی ہے محبت اہل بیت کے اوپر تربیت کرو۔ محبت نبی اور محبت اہل بیت کتنی اہمیت کی حامل ہے، بہت ساری روایتیں ہیں، میں بہت ساری روایتوں کی طرف نہیں جاؤں گا، اور میری آج پوری کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ کہ مجلس کو اپنے وقت پہ ختم کر دوں۔ محبت اہل بیت اور محبت نبی کیا اہمیت کی حامل ہے، کتنی کام آنے والی چیز ہے۔ بہار الانوار کی روایت کہ محبت نبی حبی و حب اہل بیتی، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت، یہ بھی رسول کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت یفیدو 7 مواطن، 7 جگہوں پر انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ 7 موقعوں پر یہ محبت رسول اور محبت آل رسول انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، کہ ان 7 موقعوں کی خصوصیت یہ ہے، اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ احوالہن عظیمہ، اس کی ہولناکی، اس کا خوف
ان 7 جگہوں کی ہولناکی بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے۔ اب وہ 7 جگہ کہاں ہیں جہاں پر یہ محبت ہمیں کام آنے والی ہے، اور جن کا ہر جگہ اور ہر موقع انتہائی سخت ہے، انتہائی کٹھن ہے، انتہائی ہولناک ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عند الوفات، جب انسان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے، جس کو ہم حالت احتضار کہتے ہیں اپنی زبان میں اور فقہی زبان میں، یہ وہ وقت ہے کہ جو انتہائی سخت وقت، لیکن اگر علی، اولاد علی، رسول، ان کی محبت تمہارے دلوں میں ہوگی تو یہ محبت تمہارے کام آئے گی، یہ محبت تمہیں اس موقع کی ہولناکی سے بچا لے گی۔ اب بات آئی ہے، میری پلاننگ میں نہیں تھی یہ روایت جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن اب بات آئی ہے تو میں ایک روایت آپ کی خدمت میں ایک عرض کر دوں۔ ایک درود بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ امام حسین کے غم میں آنسو بہانا، امام حسین کی عزاداری کے حوالے سے، جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں یہ آنسو بغیر محبت کے نہیں نکلتے آنکھوں سے، تو یہ بات بھی پلٹ جاتی ہے، یہ عزاداریاں ہماری ساری پلٹتی ہیں وہی عشق و محبت اہل بیت کی طرف۔ اور کیسا عشق ہے، جو کربلا جاتے ہیں ان ایام میں، عاشور پہ، اربعین میں، وہ دیکھتے ہیں کہ کیسا عشق ہے، دیوانے وار ہیں لوگ واقعاً۔ یعنی آپ نے اس دنیا میں، اسی جیتی جاگتی دنیا میں، اور بھی بہت ساری مقبرے ہیں، اور بھی بہت سارے روزے ہیں، اور بھی بہت سارے مزارات ہیں، اپنوں کے بھی ہیں، پرایوں کے بھی ہیں، اور بھی بہت ساری قبریں ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی قبریں بنی ہیں۔ آپ نے کہیں یہ عشق دیکھا ہے؟ کہیں یہ عشق دیکھا ہے جو حسین کا عشق ہے لوگوں کے دلوں میں؟ جو کربلا کا منظر ہوتا ہے، کہیں وہ منظر آپ نے دیکھا ہو؟ جو اربعین پر کربلا کا منظر ہوتا ہے، کہیں وہ منظر آپ نے دیکھا ہو؟ یہ عشق ہے، یہ محبت اہل بیت ہے۔ لہذا اسی محبت کے حوالے سے روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کے مرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے سرانے اللہ کا رسول تشریف لاتا ہے، اس کے سرانے جناب فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں، اس کے سرانے امیر المومنین تشریف لاتے ہیں، اس کے سرانے امام حسن مجتبیٰ تشریف لاتے ہیں، اس کے سرانے امام حسین تشریف لاتے ہیں، اس کے سرانے باقی ائمہ تشریف لاتے ہیں، یعنی 4 معصومین اس کے سرانے تشریف لاتے ہیں، اور پھر ملک الموت کو سفارش کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو اس کی جان آسانی سے نکالنا، یہ ہمارا عزادار ہے، یہ ہمارے محبت رکھنے والا ہے، یہ ہمارے غم میں آنسو بہانے والا ہے۔ اور پھر روایت کا جملہ یہ ہے کہ یہ ملک الموت اس کے حق میں ایک شفیق ماں سے بھی زیادہ شفیق بن جاتا ہے، اور اس انداز سے اس کی روح نکلتی ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو عند الوفات یہ محبت کام آنے والی ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو قبر میں لٹایا جائے گا۔ قبر کا مرحلہ واقعاً خاص طور پہ پہلی رات قبر کی، الامان الحفیظ، عجیب روایتیں ہیں، موضوع نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، لیکن عجیب روایتیں ہیں پہلی رات کی سختی اور پہلی رات کی ہولناکی کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے قبر فشار دیتی ہے اور شخص اس قبر کی دیواروں کے درمیان کیسے پستا ہے۔ لیکن یہ حب نبی اور حب آل نبی قبر کے اندر انسان کے کام آنے والی ہے، یہ قبر میں بھی انسان کو کام آئے گی۔ تیسرا مرحلہ جب دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، برہنہ اٹھایا جائے گا، یہ محبت نبی اور اولاد نبی اس نشر کے وقت بھی انسان کے کام آئے گی۔ چوتھا مرحلہ حساب کا مرحلہ، جب نامہ اعمال دیا جائے گا انسان کے ہاتھ میں، تو نامہ اعمال دیے جانے کے موقع پر یہ حب نبی اور حب آل نبی انسان کے کام آئے گی۔ اب ہر چیز پہ میرے ذہن میں روایتیں آتی جا رہی ہیں، لیکن میں اب سب چھوڑتا جا رہا ہوں، ورنہ پھر کل والا حال ہوگا، اور وہ میں چاہتا نہیں ہوں آج۔ وہ امام، میں صرف اشارہ کر دوں، امام رضا کی زیارت کے حوالے سے جو روایتیں ہیں، جو آپ نے کئی دفعہ شاید سنی بھی ہوں، ان کو بس اپنے ذہن میں لے آئیں کہ کیسے نامہ اعمال کے وقت یہ چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں، یہ محبت اہل بیت ہمارے کام آنے والی ہیں۔ جب حساب کتاب کیا جائے گا اس وقت یہ محبت ہمارے کام آنے والی ہے۔ 5 چیزیں، عند المیزان و عند الصراط، جب ہمارا نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا
تو جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا اس وقت یہ حب نبی اور حب آل نبی ہمارے کام آئے گی. اور اند الصراط، پل صراط کے موقع پر، کہ جس کی توصیف تو بچہ بچہ جانتا ہے، وہ پل صراط کے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم، اس پل صراط سے گزرنا کہ جس کے نیچے جہنم اور اس کے اوپر سے گزر کے انسان کو جنت میں جانا ہے. آپ ایک دیکھیں، وہی والی بات ہے، چلنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کس انداز سے آپ گزرتے ہیں اس کے اوپر سے. تھوڑی پریکٹس کرنا چاہیں آپ تو گھر میں ایک موٹی سی رسی باندھیے گا ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک. میں موٹی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کچھ امکان پیدا ہو جائے کہ آپ چل سکیں اس کے اوپر، اور اس کے اوپر سے چلنے کی کوشش کیجیے گا. نیچے کوئی گدا ودا بچھا لیجیے گا تاکہ چوٹ زیادہ نہ لگے آپ کو، تو آپ کو احساس ہو کہ یہ پل صراط سے گزرنا کتنا سخت ہوگا. جب آپ اتنی موٹی رسی پہ نہیں چل پا رہے تو آپ اس بال سے زیادہ باریک ایک تار کے اوپر کیسے چلیں گے؟ تو روایت کہتی ہے کہ اگر محبت نبی اور محبت آل نبی کسی کے دل میں ہوگی تو یہ اس پل صراط پر اس کے قدم متزلزل نہیں ہوں گے اور بہت آسانی سے اس پل صراط سے گزر جائے گا. اور انشاءاللہ بھی ایک اور روایت آگے جا کے آئے گی، وہ بھی آپ کو بتائے گی کہ پل صراط سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ محبت نبی اور محبت آل نبی، یہ محبت اگر ہمارے دل میں ہے تو یہ 7 موقع سمجھیں آپ کے سیکیور، جس کے انتہائی سخت اور کٹھن مرحلے ہیں. اور تیسری چیز پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تیسری چیز جس پہ تم اپنی اولاد کی تربیت کرو وہ قراءت القرآن، ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. ہم لوگ اپنی اولادوں کو بہترین اسکولوں میں پڑھاتے ہیں انگلش آ جائے، انگلش اچھی بول سکیں. یہ ہمارے کمپلیکسز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم، البتہ ہمیشہ کمپلیکسز نہیں بھی ہوتے ہیں لیکن بعض جگہ ہوتے بھی ہیں کہ ہم جی چاہتے ہیں کہ اچھے اسکول میں پڑھیں. اچھا بہت سی چیزیں دیکھا دیکھی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں زبردستی کی ہوتی ہیں، نہیں بھی کر پا رہے ہوتے ہیں تو کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ بالآخر جس سوسائٹی کا ہم فرد ہیں یا جس سٹیٹس کے ہم رہنے والے ہیں تو ہمیں بالآخر اگر دوسرے کا منہ لال ہے تو ہمیں اپنا مار مار کے کرنا ہی پڑے گا، کیا کریں، مجبوری ہے. لہٰذا اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، اتنا مال خرچ کرتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. اور پھر جو، اب مجھے یہاں کا سسٹم نہیں معلوم لیکن جو ہماری تعلیمی نظام ہے پاکستان کی میں عرض کر رہا ہوں بات، تو وہاں پر اسکول میں الگ پڑھایا جاتا ہے، اس پہ الگ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ یہ اسکول میں جو 6 گھنٹے لگا کر آتا ہے بچہ، یہ کافی نہیں ہوتے اس کے لیے. اس کے بعد الگ سے گھنٹہ 2 گھنٹے کی ٹیوشن لگانی پڑتی ہے اور اس کے لیے الگ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اور پھر جس لیول کی پڑھائی اس لیول کا، اور پڑھائی جس لیول کی، ٹیوٹر جس لیول کا، اسی لیول کے حساب سے اس کا پیسہ اس کی ٹیوشن پہ خرچ ہوگا. بعض جگہوں پہ، بعض علاقوں میں، بعض سبجیکٹس کے اوپر 5-5 ہزار ایک سبجیکٹ کے لینے والے لیتے ہیں اور دینے والے دیتے ہیں 5 سے زیادہ بھی دیتے ہیں. تو اتنا مال ہم خرچ کرتے ہیں اپنی دنیا کے اوپر. اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو، نہیں کہتا کہ دنیا نہ سکھاؤ، انگریزی نہ سکھاؤ، جو مرضی سکھاؤ، جو زبان سکھانی ہے سکھاؤ، لیکن کم سے کم قرآن پڑھنا تو سکھا دو. یہ قرآن پڑھنا، یہ ایک روایت ہے حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو ہیں پروردگار عالم سے سوال کرتے ہیں کہ پروردگارہ اگر کوئی بندہ تیری حکمتوں کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ اب حضرت موسیٰ کے زمانے میں حکمتیں ان کی کتاب ہوگی، رسول کے زمانے میں حکمتیں قرآن ہوگا یقیناً. تو یہ قرآن کو بھی یعنی روایت شامل ہے. تو پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی کہ یہ یمر علی الصلاۃ کالبرق، بجلی کی طرح پل صراط سے یہ گزر جائے گا. جو قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص ہے یہ بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے گا، جس کی ہمیں ضرورت ہے. بالآخر ہر شخص کو گزرنا ہے، ہر شخص نے پل صراط سے گزرنا ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، یہ قرآن آپ کو، تلاوت قرآن آپ کو پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے گی. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. یعنی اگر آپ ماشاءاللہ اس وقت تو ترقی کا زمانہ ہے، اگر آپ گوگل سرچ بھی کریں یا اگر سافٹ ویئرز ہوں آپ کے پاس، آپ سرچ کریں فضل تلاوت قرآن یا قراءت قرآن. اتنی روایتیں ہیں عزیزو، اتنی روایتیں ہیں کہ اگر میں صرف وہ روایتیں لاؤں آپ کے سامنے اور پڑھنا شروع کر دوں نا تو میرے خیال میں یہ 7-8 دن میرے انہی کے اندر گزر سکتے ہیں.
لیکن ظاہری بات ہے مجھے اسی پہ تو سارا ٹائم نہیں صرف کرنا، کیونکہ مجھے تو آپ کو کسی اور مرحلے تک لے کے جانا ہے. لیکن ایک دو روایتیں میں آپ کی خدمت میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا جو بتاتی ہیں ہمیں کہ تلاوت قرآن کتنا بینیفٹ ہے، کتنا اجر و ثواب ہے اس کا، کتنے فائدے ہیں اس تلاوت قرآن کے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض روایتوں میں یہ تاکید ہے کہ ڈیلی اپنی روٹین میں کچھ نہ کچھ قرآن پڑھو، رات کو سوتے وقت قرآن پڑھو. یہ بعض روایتوں میں اس کی تاکید ہے. ایک روایت جس میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو 10 آیتیں پڑھ کے سوئے گا، صرف 10 آیتیں. اچھا دیکھیں، یہ جو ابھی جو روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یا جو پہلے روایت آپ کی خدمت میں عرض کی، اس میں کہیں یہ شرط موجود نہیں کہ آپ قرآن کو کھول کر دیکھ کے پڑھیں. البتہ یہ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ قرآن کو کھول کر اور دیکھ کر پڑھنے کا ثواب قرآن کو حفظاً پڑھنے سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وہاں پر آپ 2 کام کر رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں اور النظر علی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھ کر ایک دوسری عبادت بھی انجام دے رہے ہیں. 4 چیزیں ہیں جن کی طرف دیکھنا عبادت ہے. النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، ایک قرآن کو دیکھنا عبادت، ایک کعبے کو دیکھنا عبادت، اور ایک وہ عبادت ہے جو ہم دیکھیں اس میں تو پھر وہ ہے کہ آپ قرآن اٹھائیں اور اس کو کھولیں اور پھر دیکھیں. کعبے کے لیے آپ کو یہاں سے اٹھ کر مکے جانا پڑے گا، پھر آپ کعبے کو دیکھیں. امیر المومنین تو اب ہمیں میسر نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ایسا کام انجام دیا کہ تا قیامت لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے صرف علی کے چہرے کو دیکھنے کو عبادت قرار نہیں دیا، وہ تو ہے ہی عبادت. ذکر و علی عبادہ کہہ کے رہتی دنیا تک آنے والوں نے جو چہرہ نہیں دیکھ سکتے اور اس عبادت کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے، وہ ذکر علی کر کے عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. تو عزیزو، چوتھی چیز یہ وہ جو آپ دن رات، البتہ ممکن ہے یہاں بعض لوگوں کے لیے میسر نہ ہو، لیکن جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے اس عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی طرف احترام، نرمی کی نگاہ. دیکھیں ایک نگاہ ہوتی ہے گھورنے والی نگاہ، غصے والی نگاہ، وہ نہیں. آپ کے نگاہ تو نگاہ ہے، لیکن ایسی نگاہ نہیں چاہیے اسلام کو. وہ نگاہ جو گھورنے والی نہ ہو، نرم و رافت والی نگاہ والدین کی طرف، یہ خود نگاہ بھی ایک عبادت ہے. تو جن کے والدین حیات ہیں، خدا سب کے والدین کو کہ جو حیات ہیں صحت و سلامتی عطا کرے اور ان کو طول عمر عطا کرے. جن کے والدین حیات ہیں وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے جب بھی گھر میں ہوں اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتے رہیں اور عبادت کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھواتے رہیں. کتنی آسان عبادت، نہ وضو کرنے کی ضرورت، نہ قبلہ رخ ہونے کی ضرورت، نہ اور کوئی شرط و شروط. صرف ایک شرط رکھی ہے روایت نے، وہ یہ کہ نگاہیں تمہاری نرم اور رحیمانہ نگاہ ہونی چاہیے، محبت آمیز نگاہ ہونی چاہیے، خشن نگاہ نہ ہو. تو یہ نگاہ بھی تمہاری عبادت ہے. تو عزیزو، قرآن 10 آیتیں اگر کوئی پڑھتا ہے، روایت کہہ رہی ہے کہ 10 آیتیں اگر کوئی شخص رات کو پڑھتا ہے، چاہے زبانی پڑھ لے، اگرچہ دیکھ کے پڑھنے کا ثواب زیادہ، لیکن ہمت نہیں ہے اب کون اٹھے. کیونکہ بعض لوگ، ایک بہت اچھی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں میں، وہ یہ کہ وہ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے. اگرچہ جو حرام ہے وہ اس کی خطوط کو ہاتھ لگانا، جلد کو ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے بغیر وضو کے، لیکن احترام قرآن میں وہ حتیٰ جلد کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے. بہت اچھی بات ہے. لیکن اب نہیں ہمت ہو رہی، تھکاوٹ اتنی زیادہ ہے. زبانی تو یاد ہے، آپ زبانی 10 آیات کی تلاوت کریں اور اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ لم یکتب فی الغافلین، آپ کو خدا غافلوں میں قرار نہیں دے گا. 10 آیتیں اگر کوئی شخص روز رات کو پڑھتا ہے، پروردگار عالم اس کو غافلوں میں قرار نہیں دے گا. جو شخص 50 آیتیں پڑھتا ہے، پروردگار عالم نہ فقط یہ کہ غافلوں میں سے نہیں ہے بلکہ اس کو ذکر کرنے والے اور ذاکرین میں سے قرار دے گا. جو انسان 100 آیتیں روز رات کو پڑھ کے سوتا ہے تو پروردگار عالم اس کو قانتین میں سے قرار دے گا. جو 200 آیتیں پڑھ کے سوتا ہے، پروردگار عالم اس کو خاشعین میں سے قرار دے گا. اور جو 300 آیتیں پڑھ کے سوتا ہے، پروردگار عالم اس کو فائزین میں سے قرار دے گا. یہ ہے تلاوت قرآن. اور پھر روایت یہ کہتی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے جنت کو بنایا ہے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور پروردگار عالم نے اس کا گارا مسک قرار دیا ہے. اینٹیں جوڑنے کے لیے جو بیچ میں آپ گارا ڈالتے ہیں وہ مسک کو قرار دیا ہے. اور اس کی مٹی
زعفران اور اس کے پتھر لؤلؤ یعنی موتی قرار دیے ہیں. یہ ہمارے لیے جنت بن رہی ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، جس کا گارا جو ہے مسک، جس کا پتھر جو ہے وہ لولو، جس کی مٹی جو ہے وہ زعفران، اور پھر اس کے جو درجات ہیں، روایت یہ ایک نہیں کئی روایتوں میں آیا ہے کہ جنت کے درجات آیات قرآنی کے برابر ہیں. جتنی قرآن کی آیتیں اتنے جنت کے درجات. اور جو قرآن پڑھنے والا ہوگا اس کو کہا جائے گا اقرا ورقا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اب دیکھیں روایت میں یہ چیز اتنی واضح نہیں ہے کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا سے یعنی آیا اس وقت ایسی کنڈیشن ہوگی کہ سب کو زبانی قرآن یاد ہوگا آٹومیٹیکلی، یا کیا صورتحال ہوگی یہ اس روایت میں کچھ واضح نہیں ہے. لیکن کم سے کم اتنا تو ہے کہ جو حافظ قرآن ہے اس کے لیے تو آسانی ہے ہی ہے. جو ہم جیسے لوگ ہیں جن کو حفظ نہیں ہے قرآن، تو ہو سکتا ہے ان کو وہاں کوئی یہ اقرا جتنی سورہ یاد ہے، چھوٹے چھوٹے میں 10 سورہ یاد ہوں گے، کوئی 2 آیتوں کا، کوئی 4 آیتوں کا، کوئی 6 آیتوں کا، 8 آیتوں کا، تو اتنے ہی درجے ہم اوپر چڑھ سکتے ہیں. کم سے کم منیمم یہ صورتحال بنے گی. تو کوشش کریں کہ جتنا قرآن زیادہ یاد کر سکیں. یہ خود ایک آپ کو بینیفٹ پہنچائے گا قیامت میں، جنت میں آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. اور پھر روایت کہتی ہے کہ یہ قاریان قرآن جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان سے اعلیٰ کوئی اور کسی درجے پہ نہیں ہوگا سوائے نبیین اور صدیقین کے. صرف ان کا درجہ ان سے بلند ہوگا، کسی اور کا درجہ ان سے بلند نہیں ہوگا. یہ اہل جنت ہے قاریان قرآن. تو اپنے بچوں کی تربیت کرو حب نبی پر، حب اہل بیت نبی پر اور قراءت قرآن پر. اور یہ جو مجلسیں، یہ جو جلوس، یہ جو ماتم داریاں، یہ جو شب داریاں، یہ جو دوسری چیز ہے نا، حب اہل بیت کے اوپر اپنے بچوں کی تربیت کرو، یہ اس کا ذریعہ ہے. یہ انسان کے دل میں محبت اہل بیت کو بڑھاتی ہیں. انسان جب مجلسوں میں آتا ہے، اہل بیت کی فضائل کو سنتا ہے، اہل بیت کے مقامات کو سنتا ہے، اہل بیت کی شان کو سنتا ہے، تو آٹومیٹکلی اس کی محبت اہل بیت میں اضافہ ہوگا. اور جتنا جتنا اس کی محبت اہل بیت میں اضافہ ہوگا اتنا اتنا یہ بچہ تربیتی اعتبار سے یہ محب اہل بیت بنے گا، اور اس کی دنیا بھی آسان ہوگی اور آخرت بھی آسان ہوگی. ہم لوگ صرف دنیا کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. یہ وہ بچہ ہوگا کہ جس کی دنیا اور آخرت دونوں آسان ہوں گی. اب بات آئی ہے مجلسیں، جلوس، ماتمداریاں، عزاداریاں. ان شارٹ یہ عزاداریاں محبت اہل بیت کو بڑھانے کا ذریعہ ہیں. ان مجلسوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ان مجلسوں کا کیا سٹیٹس ہے اہل بیت کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں. اصلا واقعاً اگر ہمیں احساس ہو جائے تو شاید ہم مجلسوں سے باہر نکلیں ہی نہیں. ہمارا دل یہی چاہے کہ ہم ہر وقت مجلسوں میں بیٹھے رہیں اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ یہ مجلسیں ہیں کیا. حبیب ابن مظاہر کون ہیں؟ شہدائے کربلا میں سے بہت اہم شہید کہ جو حسین کے بچپن کے دوست ہیں، جن کو حسین نے خود خط لکھ کر بلایا ہے کہ اے حبیب ابن مظاہر، اے رجل فقیہ، زہرا کا ماجایا جو ہے وہ درگاہ آدھا میں گھرا ہوا ہے، اگر تم مدد کے لیے آ سکو تو زہرا کے لال کی مدد کے لیے آ جاؤ. حبیب کو خط لکھا ہے اور حبیب پہنچے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین حبیب کو بلائیں اور حبیب نہ آئے؟ یہ وہ حبیب ہے جو بچپن میں بعض روایتوں کے مطابق، بعض واقعات کے مطابق رسول خدا حبیب سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ حبیب سے اتنی محبت کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ حبیب جہاں سے میرا حسین گزرتا ہے اس کے پیروں کی مٹی کو اٹھاتا ہے اور اپنے سر پہ ڈالتا ہے. یہ کیونکہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ ہے حبیب. اور شہدائے کربلا میں سے ہیں حبیب. 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت جو شاید آپ نے سنی ہو، اول محرم کی مناسبت سے اکثر ذاکرین پڑھتے ہیں، ابن شبیب کی روایت ہے. اس میں ایک جملہ ہے
اس میں ایک جملہ ہے، میں اس جملے سے ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ احساس کر سکیں کہ اس مجلس کی کیا اہمیت ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے، اس میں جملہ یہ ہے کہ 8ویں امام ابن شبیب کو مختلف باتیں امام نے بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک بات یہ کہ اے ابن شبیب، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم شہدائے کربلا کا اجر و ثواب حاصل کرو تو جب بھی تمہیں کربلا یاد آئے، حسین یاد آئے، تو یہ جملہ کہو فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اے کاش مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم کامیاب ہو جاتے۔ دیکھیں اتنا سا وظیفہ ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں مانگا امام حسین رضا نے کہ لمبا چوڑا وظیفہ ہے، اتنا سارے عمل، اتنے جیسا عمل ام داؤد ہے، آدھا قرآن پڑھا دیا آپ کو رجب میں، جو عام طور پہ بہت سے مومنین کرتے ہیں، یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہوتا ہوگا۔ ظہر پہ انسان بیٹھتا ہے، بڑی مشکلوں سے مغرب پہ فارغ ہوتا ہے، تقریباً کم و بیش آدھا قرآن آپ کو پڑھا دیا گیا اس میں۔ یہاں پر امام رضا نے کوئی اتنا لمبا وظیفہ نہیں بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو شہدائے کربلا کا اجر و ثواب حاصل کرو، ان کے مقام و مرتبے کو پالو، تو تم چلو آدھا نہیں تو ایک پاؤ قرآن تو پڑھ ڈالو۔ نہیں، ایک جملہ ہے، صرف ایک جملہ، یہ ایک جملہ تم اگر تکرار کرتے ہو تو یہ جملہ تمہیں شہدائے کربلا کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اچھا اب دیکھیے، جب بھی انسان کو کسی چیز کے لیے شوق دلایا جا رہا ہو کہ اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو یوں کر لو، تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کی طرف آپ کو شوق دلایا جا رہا ہے اس کا مطلب اس کا مقام بڑا ہوگا نا، تبھی تو آپ کو شوق دلایا جاتا ہے۔ کیا کربلا والوں کا اجر و ثواب چاہتے ہو؟ اگر کربلا والوں کا اجر و ثواب ایک عام اجر و ثواب سے بھی کم ہوتا تو یہ جملہ امام کا مناسب جملہ نہ ہوتا کہ مولا کہتے ہیں کہ اگر وہ کم مرتبے والی چیز چاہتے ہو تو یہ کام کر لو۔ امام اگر کسی کو شوق دلانا چاہ رہے ہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے یہ کام انجام دو، اس کا مطلب ہے کہ وہ مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شخص نے خواب میں حبیب ابن مظاہر کو دیکھا جنت میں، کہا اے حبیب، اب کچھ آیتیں انہوں نے کوٹ کی وہاں پہ کہ جنت کی جو خصوصیات ہیں کہ تمہارے اطراف میں تو غلام ہوں گے اور تم ایسی جنت میں پہنچ گئے جس کا وعدہ کیا گیا، جو متقیوں سے وعدہ کیا گیا، جو شہداء کا وعدہ کیا گیا، کیسی کیسی جنت کے نقشے پروردگار عالم نے قرآن میں کھینچے، نہریں بہہ رہی ہوں گی اور دودھ کی ندیاں ہوں گی اور شہد کی ندیاں ہوں گی، ایسا محل ہوگا جس کے نیچے سے تحت الانہار۔ یہ ایک بہت ہی ایسا تصور ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ واقعاً یہ کیا جنت ہوگی۔ اور پھر شہداء کا مقام، اور پھر شہداء میں بھی شہداء کربلا کا مقام، کہا کہ اے حبیب تم تو بہترین مقامات تک پہنچ گئے، اور پھر یہ کہ امام حسین کے پڑوس میں ہو گئے یقیناً کیونکہ ان کے ساتھیوں میں سے ہو، تو ابھی بھی کوئی تمہاری تمنا ہے ان مقامات کو حاصل کرنے کے بعد جو شہداء کربلا کے مقامات ہیں، ابھی بھی کوئی تمہاری تمنا ہے، کوئی خواہش ہے؟ دیکھیں مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن اپنا تو پتا ہے نا، اپنا تو میں بتا سکتا ہوں۔ شاید مجھ سے وہ پوچھتا میں کہتا نہیں، بس جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے، پورا ہو گیا، خواب پورا ہو گیا ہمارا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ جنت ہی تو چاہیے تھی، سارا کام ہی، ہم سارے پاپڑ ہی ہمارے جنت کے لیے ہوتے ہیں۔ اب جنت میں پہنچ گئے تو اور کیا خواہش اور کیا تمنا؟ تو میں تو ہوتا تو قطعاً شاید میرا جواب یہی ہوتا کہ بس جی الان جئنا بالحق، جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک پہنچ گئے، اب مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن وہ حبیب ہیں، وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے رسول خدا کو درک کیا ہے، انہوں نے رسول خدا سے حدیثیں سنی ہیں۔ وہ حبیب کہتے ہیں کہ ہاں میری ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے۔ کہا اے حبیب وہ کیا؟ تعجب اس کو بھی ہوا، دیکھنے والے کو خواب میں دیکھ رہا ہے۔ کہا اے حبیب وہ کیا؟ کہا میری تمنا اور میری خواہش یہ ہے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے اور میں دنیا میں جا کے ایک ایسی مجلس میں شریک ہوں، ایسی مجلس میں جا کے بیٹھوں جس میں حسین کے مصائب ذکر کیے جاتے ہوں۔ اور پھر دلیل پیش کی، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو سنا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی مجلس میں شریک ہوتا ہے یا ایسی محفل میں شریک ہوتا ہے جس میں حسین کے مصائب کا تذکرہ کیا جائے اور حسین کے غم میں آنسو بہائے جائیں، تو اس شخص کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا، اور میں تو ابھی ایک شہید کا اجر و ثواب حاصل کر رہا ہوں، مجھے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب چاہیے، لہذا میری تمنا یہ ہے کہ مجلس حسین میں شریک ہو جاؤں۔ بلند صلوات صلی اللہ محمد وعلی۔ تو یہ ہے مجلس حسین۔ مجلس حسین کی اہمیت کو کم مت سمجھیے گا۔ علامہ امینی کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہو،
میں اپنے جوان دوستوں اور بچوں کی خاطر تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ علامہ امینی، میں نے کل بھی ایک واقعہ ان کا نقل کیا تھا۔ علامہ امینی ایک انتہائی بزرگ شیعہ عالم گزرے ہیں، اور اتنی خدمتیں ہیں، محدث تھے، اتنی خدمت ہے ان کی کہ انہوں نے، یعنی اگر یہ لقب ان کو دیا جائے کہ یہ اس دنیا میں اس صدی کے سمجھ لیں وکیل دفاع ہیں امیر المومنین کے، امیر المومنین کے حق کا دفاع کرنے والے، امیر المومنین کی ولایت کا دفاع کرنے والے، امیر المومنین کی خلافت کا دفاع کرنے والے، تو بعید نہیں ہوگا، بہت مناسب لقب ہوگا ان کے اعتبار سے، اس لیے کہ انہوں نے الغدیر کے واقعے پر کتاب لکھنا شروع کی۔ مختلف پرنٹ ہیں، 10 12 15 جلدوں کے اندر ایک کتاب لکھی ہے الغدیر کے نام سے، جس کے اندر واقع غدیر کی مختلف سندیں، مختلف راویوں سے اس کے اقوال، جو اس زمانے کے لوگوں نے اس واقعے سے سمجھا، ان کی فہم، بہت کچھ، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری فضائل اہل بیت اور امیر المومنین کے فضائل وہاں پہ بیان کیے ہیں۔ یہ علامہ امینی، انہوں نے مکتب ولایت کی اتنی خدمت کی ہے کہ ان کے فرزند نقل کرتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد مجھے تمنا تھی کہ مجھے پتہ چلے کہ میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے اتنی خدمت انجام دی ہے اس دروازے کی، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کہتے ہیں ایک دن میں سویا، میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میدان محشر ہے، ایک طرف حوض کوثر ہے، حوض کوثر پر امیر المومنین جام کوثر لے کے کھڑے ہیں، اور مومنین جاتے ہیں، امیر المومنین وہ جام حوض میں ڈالتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، اس مومن کے حوالے کرتے ہیں، مومن پیتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ حوض کوثر کا پانی، جس کو یہ پانی مل گیا، آئندہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو گئی۔ یہ ہے حوض کوثر کی خصوصیت۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد بزرگوار آہستہ آہستہ چل کے حوض کوثر کی طرف جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں تجسس شروع ہوا کہ میرے بابا کے ساتھ امیر المومنین کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ سب کو تو دیکھ رہے ہیں نا کہ کوزہ بھرتے ہیں، پکڑا دیتے ہیں، وہ پیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوزہ بھرتے ہیں، امیر المومنین اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ پیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب ان کے دل میں یہ ہے کہ بالآخر میرے باپ نے اس علی کی، اس امیر المومنین کی اتنی خدمت کی ہے، اتنا دفاع کیا ہے، اتنے مناظرے، اتنی کتابیں، پورا ایک مکتبہ، ایک کتاب خانہ امیر المومنین کے نام کا بنا دیا، یعنی اتنی خدمات انجام دی ہیں، تو اس کے ریوارڈ کے طور پہ امیر المومنین ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اب یہ اس کے دل میں اور دماغ میں ایک تجسس چل رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بابا آہستہ آہستہ حوض کوثر کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا میرے بابا جب حوض کوثر کے قریب پہنچے اور امیر المومنین کی نگاہ علامہ امینی کی پر پڑی، تو ایک مرتبہ علامہ امینی کو دیکھ کر امیر المومنین نے اس کوزے کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد اپنی آستینوں کو چڑھایا، اپنے ہاتھ کو حوض کوثر میں ڈالا، اور اپنے چلو سے پانی اٹھا کر علامہ امینی کو کہا کہ پیو، اور پھر علامہ امینی کو دعا دی کہ پروردگار عالم اسی طرح تیرے چہرے کو نورانی کرے جس طرح تو نے دنیا میں میرے چہرے کو نورانی کیا۔ یہ ہے علامہ امینی۔ بلندتر صلوات۔ یہ علامہ امینی نقل کرتے ہیں۔ پھر ان کے بیٹے ان کو خواب میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے بابا سے اب سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا یہ بتائیں کہ آپ اس دنیا سے جب گئے، آپ نے اتنی کتابیں لکھیں، آپ نے کتاب خانہ کھولا، آپ نے مثلاً فرض کریں اور مناظرے کیے، علمی نشستیں رکھیں، اتنا آپ نے کیا، اتنا دفاع کیا امیر المومنین کے حق سے، تو یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ وہاں جس چیز نے فائدہ پہنچایا وہ کیا چیز ہے؟ کتاب خانے، انہوں نے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا، کتابیں لکھیں، انہوں نے فائدہ پہنچایا، مناظرے کیے، انہوں نے فائدہ پہنچایا، مجلسیں پڑھیں، انہوں نے فائدہ پہنچایا، اور علمی نشستیں کیں، انہوں نے فائدہ۔ کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا؟ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بابا نے تھوڑی دیر کے لیے سر کو جھکایا، پھر سر اٹھایا، کہا کہ زیارت حسین نے سب سے زیادہ مجھے فائدہ پہنچایا۔ اب جب یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ علامہ امینی کے یہ فرزند اپنے بابا سے سوال کر رہے ہیں خواب میں، کہا کہ بابا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حالات کیسے ہیں ایران عراق کے، اور کیا صورتحال ہے؟
پرانا واقعہ، کیا صورتحال ہے، جنگی کیفیت ہے، جانا آسان نہیں ہے، ہمارے لیے جانا ممکن نہیں ہے. تو اب جو نہ جا سکے وہ کیا کرے؟ علامہ امین سے سوال کر رہے ہیں کہ اب جو نہ جا سکے وہ کیا کرے؟ تو ایک مرتبہ علامہ امین نے کہا کہ وہ اس مجلس میں شریک ہو جس میں حسین کے اوپر آنسو بہائے جاتے ہیں، جس میں حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو یہ مجلس آپ کو حسین کی زیارت کا ثواب دے گی اگر آپ انسان زیارت پہ نہ جا سکے. ہر شخص کے ساتھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ہر شخص کے لیے اویلیبل نہیں ہے کہ جب دل چاہے اٹھ کر حسین کی زیارت پہ چلا جائے. تو اگر آپ زیارت پہ نہ جا سکیں تو کم سے کم مجلس حسین میں شریک ہوں. یہ مجلس حسین آپ کو زیارت امام حسین کا اجر و ثواب عطا کرتی ہے. اور زیارت امام حسین کا کیا اجر و ثواب ہے وہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. صلوات محمد و آل محمد صلوات. تو محبت اہل بیت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے یہ عزاداریاں. اور ایک آخری روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں اور مصائب پڑھ کے آپ کی زحمت تمام، کیونکہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آج وقت پہ کام ہو جائے. آخری روایت بس، اور روایت چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ہے. عجیب سوال کیا راوی نے آ کے چھٹے امام کی خدمت میں. چھٹے امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، سوال کرتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ اس وقت حسین کہاں ہوں گے، اس وقت امام حسین کہاں ہوں گے. اچھا، سوال بھی واقعاً عجیب تھا اور چھٹے امام نے بھی اس کے عجیب ہونے کا اظہار کیا. اب ایک جملہ امام نے کہا ہے، میں اس کا با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں. امام نے کہا چھوٹا منہ بڑی بات. کہا نہیں مولا آپ بتائیے کہ کہاں ہوں گے. کہا کہ دیکھو ان کا جسد تو ان کی قبر میں ہوگا، لیکن ان کی روح عرش کے دائیں طرف اپنے بھائی، اپنی ماں اور اپنے بابا کے ساتھ عرش کے دائیں طرف ہے. اور حسین وہاں سے عرش معلیٰ سے، عرش کے دائیں طرف سے ان کی نگاہیں تقسیم ہیں دو گروہوں کے اوپر. یعنی حسین دو گروہوں کو دیکھ رہے ہیں وہاں سے، ایک ان کا زائر اور ایک ان کا عزادار. حسین کی نگاہیں ہیں آپ پر بھی اور حسین کی نگاہیں کربلا والوں پر بھی. کربلا میں نے عرض کیا نا کہ زیارت کا میں اجر و ثواب انشاءاللہ کل عرض کروں گا، لیکن کیونکہ ہمارا موضوع زیارت جامعہ ہے نا تو زیارت کے حوالے سے کل بات ہوگی. ان کا دو لوگوں کی طرف نگاہیں، ایک زائر پر اور ایک عزادار پر. اور پھر میرا مولا اپنے عزاداروں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے عزادارو، اگر تمہیں اس عزاداری کی، اس فرض ادا کی کا اجر و ثواب پتہ چل جائے، اس کی اہمیت پتہ چل جائے تو تمہاری خوشی تمہارے غم پر حاوی ہو جائے. آپ سوچئے کتنا اجر و ثواب ہوگا ان مجلسوں کا، ان جلوسوں کا، ان ماتمداریوں کا، ان عزاداریوں کا، کہ حسین یہ کہتا ہے کہ تمہیں اگر اس کا اجر و ثواب پتہ چل جائے تو اتنی خوشی تمہیں ہوگی کہ تمہاری خوشی تمہارے غم پر حاوی ہو جائے. تو یہ عزاداریوں میں اپنے بچوں کو لے کر جائیں، ان کو پتہ چلے کہ حسین کون تھا، ان کو پتہ چلے اہل بیت کون تھے. محبت اہل بیت ان کے دل میں بڑھے گی. اور میں نے ایک بات کہی ہے، ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں پھر تکرار کر رہا ہوں کہ یہ محبت اہل بیت جتنی زیادہ ہمارے بچوں کے دلوں میں پیدا ہوگی. دیکھیں جس طریقے سے بعض دوسری چیزوں کے لیے ہم بچوں کو انسینٹیوز دیتے ہیں نا، ایک بچے کا پڑھائی کا شوق نہیں ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں پڑھتا، جہنم میں جانا پڑے. کیا کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ پاپڑ بیلتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں کسی طرح یہ پڑھ لے کم سے کم، اور کچھ نہیں تو میٹرک تو کر لے بھائی. حالانکہ میٹرک کچھ نہیں ہے آج کے زمانے میں، کچھ نہیں ہے آج کے زمانے میں، واقعاً کچھ نہیں ہے آج کے زمانے میں. لیکن اس کے باوجود کم سے کم آپ کہتے ہیں ایک ایک مرحلہ کر کے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، دھکا مارتے ہیں، پش کرتے ہیں. تو کم سے کم میٹرک تو کر لے بھائی. اور پھر اس کو اس میٹرک تک پہنچانے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو مختلف انسینٹیوز دیتے ہیں. گھر کے ماحول الگ الگ ہوتے ہیں، لوگوں کی جیبیں الگ الگ ہوتی ہیں، لوگوں کا مزاج اور بچوں کا مزاج الگ الگ، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. مختلف چیزوں کے اعتبار سے آپ ان کو انسینٹیوز دیتے ہیں، ان کی ضروریات کے اعتبار سے کبھی آپ اس کو پھنسا دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تم یہ کر لو تو میں تمہیں، مثلا تمہیں یہ چاہیے، گاڑی چاہیے نا، میں گاڑی لے دوں گا، تم میٹرک کر لو. تمہیں گاڑی چاہیے
گاڑی لے دوں گا تو میٹرک کر لو. پھر وہ اس گاڑی کے چکر میں میٹرک کے پیچھے لگتا ہے. اب میٹرک کر لیا, آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور پڑھ لے, پھر آپ کوئی اور نیا اس کو انسینٹیو دیں گے, بھائی یہ کام کر لو تو میں تمہیں یہ لے دوں گا. تو انسان بچوں کو چھوڑ نہیں دیتا, کیونکہ دیکھیں وہ کیوں پڑھائی نہیں کرنا چاہ رہا. صبح صبح اٹھنا کس کے لیے آسان ہوتا ہے؟ آسان نہیں ہے. تو بڑوں کے لیے آسان نہیں ہے تو بچوں کے لیے تو بطریقہ اولا آسان نہیں ہے. اس کو اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے, اس کو سارا دن پھر تھکاوٹ کے ساتھ گزرتا ہے, وغیرہ 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 جو بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو وہ اپنی نیند قربان نہیں کرنا چاہتا, جاتا ہے. مثلا بعض اوقات اسکول بھی مختلف ہوتے ہیں, مسوں کی, ٹیچروں کی, میل ہوں فیمیل ہوں, ان کی ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑتی ہے. مختلف عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پڑھائی نہیں کرنا چاہتا. ہم اس کو پیار سے, محبت سے, ڈانٹ سے, کسی طریقے سے اس کو بلاخر ہم رام کرتے ہیں کہ وہ پڑھائی کرے, مجبور کرتے ہیں کہ وہ پڑھائی کرے. یہی حال ہمیں مجلسوں کے لیے کرنا پڑے گا عزیزو. بچہ اگر خود شوق سے نہیں آتا, یہ شوق نہیں ہے, لے کر آئیں بچوں کو. اتنی دن بھر میں بچوں کو ہم چیزیں دلا دیتے ہیں, ایک چیز مجلس کے بہانے دلا دیں. جہاں اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو تنگ کر رہا تھا, آپ نے اس کو پیسے جا کے کوئی چیز لے کھا لے, جا میرا دماغ نہیں کھاؤ. اپنی جان بچانے کے لیے ہم بچوں کو چیز دلا دیتے ہیں, تو بعض اوقات مجلس کے لیے بھی دلا دیں. ایک قربانی مجلس کے لیے کریں آپ, کہ جو بچہ میرے ساتھ چلے گا اس کو واپسی میں مطلب فرض کرو چیز دلواؤں گا, یا جو بھی بلاخر ان کا شوق ہے, ذوق ہے, آئس کریم کھلاؤں گا, برگر کھلاؤں گا, جو بھی بلاخر ان کا شوق اور ذوق ہے, جو آپ کی جیب کے اوپر بھی گرانا گزرے. تو مختلف چیزوں کے ذریعے بچوں کو لائیں, حتماً لے کر آئیں, تاکہ بچوں کو کے دلوں میں محبت اہل بیت پیدا ہو. یہ نور ہے, ذکر اہل بیت نور, اہل بیت خود نور, ان کا ذکر خود نور, ان کے کلمات خود نور, روایتوں میں ہے. اور جب یہ نور بچوں کے دلوں پہ پڑیں گے, بچے خود بخود رغبت پیدا کریں گے اہل بیت کی طرف. آپ صرف اپنی ذمہ داری یہ پوری کریں کہ کسی طریقے سے بچوں کو لے کر آئیں مجلسوں میں, یہ سوچتے ہوئے کہ چلو ان کا ہوم ورک باقی ہے, مینیج کریں, دن میں ہوم ورک کریں, بچے ٹی وی کم کریں, گیمز کم کریں, کسی طریقے سے ان کو مینیج کروائیں اور مجلسوں میں لے کر آئیں. یہ عزاداریاں ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت کی ضامن ہیں, یہ یاد رکھیے گا عزیزو. کربلا عجیب قصہ ہے, واقعاً عجیب قصہ ہے. پیغمبر کی حدیث ہے کہ ان لقتل الحسین لحرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا, کہ قتل حسین کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا ہوتی ہے, ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اور یہ مجلسیں اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں, یہ عزاداریاں اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں, یہ جلوس و محفلیں اور مجالسیں اور شب بیداریاں یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ عاشق حسین ذکر حسین سننے کے لیے ایک محفل سے دوسری محفل, دوسری محفل سے تیسری محفل, مختلف محفلوں میں جاتے ہیں تاکہ حسین کا ذکر سن سکیں, حسین کے فضائل سن سکیں, حسین کے مصائب سن سکیں, آنسو بہا سکیں, ان بیویوں کا تذکرہ سن سکیں کہ جو پتہ نہیں 11 محرم کے بعد کیسے انہوں نے وقت گزارا ہوگا. ریاض القدس کی ایک روایت بس پڑھوں گا آپ کے سامنے اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا عزیزو. 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے. ریاض القدس نے یہ کوفے کے سفر کی روایت بیان کی ہے. 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے اور کس انداز سے چلا ہے یہ تو آپ سن چکے ہیں. عمر سعد نے حکم دیا کہ بیویوں کو اور اسیروں کو مقتل کی طرف سے لے کے جایا جائے گا. اور جب یہ قافلہ مقتل میں پہنچا ہے نا عزیزو, یعنی واقعاً آپ سوچیں تو صحیح, زینب کے دل کی پہلے سے ہی کیا کیفیت ہوگی. وہ زینب کہ جس نے عصر عاشور اپنے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا ہو, جو تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے کہ میرے ماجائے کو کس طرح ذبح کیا جا رہا ہے. وہ زینب جس کے سامنے کربلا کی سرزمین پر جا بجا لاشیں بکھرے پڑے ہوں, جن کے سر کاٹ دیے گئے ہوں, نوکے نیزہ پہ بلند ہوں. وہ زینب جس کے
خیموں کو جلا دیا گیا ہو، جن کی چادروں کو چھین لیا گیا ہو، جن کے تبرکات کو لوٹ لیا گیا ہو، وہ زینب جس نے رات بھر اپنے بچوں کا جاگ کر پہرا دیا ہو. یعنی آپ واقعا سوچئے ذرا، ایک مرد کے اوپر اگر اتنی مصیبتیں نازل ہو جائیں، اس کی جسمانی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی روحانی کیفیت کیا ہوتی ہے، جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے وہ کتنا تھکا ہوا ہوگا. چرصد یہ کہ ایک خاتون کے اوپر، ایک عورت کے اوپر، اور عورت بھی وہ کہ جو بڑی ناز و نعم میں پلی ہو، کیا کیفیت ہوگی زینب کبریٰ کی، ان کے دل کی، جس نے اپنے دل پر 18 زخم کھائے ہوں. اس 18 زخم کھانے والی خاتون کو جب مقتل میں لایا گیا ہوگا اور دوبارہ اس کی نگاہیں ان بے سر کے لاشوں پہ پڑی ہوں گی تو دل کی کیا کیفیت ہوگی. ارباب ازا، ایک مرتبہ سب بیویوں نے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرایا، اپنے وارثوں کے لاشوں پہ گرایا. دیکھیں، میں نے یہ جملہ کہہ دیا، آپ نے یہ جملہ سن لیا، مگر کوئی جا کے زینب سے پوچھے اس نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ کیسے گرایا ہوگا، جبکہ زینب کے ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے تھے. ام کلثوم، ام رواب، ام لیلہ، ان تمام بیویوں کے ہاتھ پسے گردن پہ بندھے ہوئے تھے. جب یہ گری ہوں گی زمین کربلا پر تو کس انداز سے گری ہوں گی ارباب ازا. ایک مرتبہ زینب، بعض مقاتل نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب، میں مختصر کر رہا ہوں، ایک مرتبہ زینب جب اپنے بھائی کے لاشے کے قریب پہنچی ہے نا، تو زینب نے اپنے بھائی کے لاشے کا طواف کرنا شروع کیا جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہوں. کسی نے سوال کیا، بی بی کیا تلاش کر رہی ہیں؟ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہیں کہ جب میری ماں کا آخری وقت تھا نا، تو میری ماں نے مجھے ایک وصیت کی تھی اور مجھے کہا تھا کہ دیکھو زینب، میری طرف سے کربلا میں میرے بیٹے کی، میرے لال کی بوسہ لے لینا. بس میں کوئی جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں پر کوئی زخم کا نشان نہ ہو تاکہ میں اپنی ماں کی وصیت پوری کر سکوں. بس ارباب ازا، ایک مرتبہ یہ قافلہ یہاں سے چلا. قافلہ کس انداز سے چلا ہے، زینب کبریٰ نے سب بیبیوں کو سوار کیا. زینب کبریٰ تو عباس بنی ہوئی ہے نا. ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے تمام بیبیوں کو سوار کیا، لیکن اب جب زینب کبریٰ کے سوار ہونے کی باری آئی نا ارباب ازا، ایک مرتبہ انہوں نے پہلے تو حسین کی طرف رخ کیا ہوگا اور حسین کو آواز دی ہوگی کہ اے بھیا حسین، تمہاری بہن اسیر بن کے جا رہی ہے، کیا اسے سوار کرنے نہیں آؤ گے؟ اب میرا دل کہتا ہے عباس کی طرف بھی نگاہ کی ہوگی، اے بھیا عباس، ارے تمہاری بہن اسیر بن کے جا رہی ہے، کیا اسے سوار کرنے نہیں آؤ گے؟ ارباب ازا، ایک مرتبہ یہ قافلہ چلا، اسیروں کا یہ قافلہ اس انداز میں چلا کہ سب سے آگے خولی کے نیزے پر حسین کا سر ہے، اس کے پیچھے کچھ جوانوں اور بچوں کے سر ہیں، اور ان کے پیچھے ایک ضعیف و لاغر اونٹ پر ایک بیمار امام کو بٹھایا گیا ہے. اس انداز سے بٹھایا گیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں. بس ارباب ازا، اس اونٹ کے پیچھے کچھ ایسے اونٹ ہیں جن پہ کچھ بیبیاں سوار ہیں، جن کے سروں پہ چادر نہیں ہے، جن کے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھا گیا ہے. ایک مرتبہ یہ قافلہ چل رہا ہے. بس ارباب ازا، یہ قافلہ چلتے چلتے ایک راہب کے دیر کے قریب پہنچا. وہاں خبر ملی امیر قافلہ کو کہ اے امیر قافلہ، سننے میں یہ آیا ہے کہ کچھ محبان اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ اس قافلے پر حملہ کر کے اس قافلے کو قتل کر دیں اور اسیران کربلا اور سروں کو لے کر چلے جائیں. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ وہ مضطرب ہو گیا، اس نے آگے بڑھ کے اس عبادت گاہ عیسائی کو دق الباب کیا. راہب باہر آیا، ایک مرتبہ اس عظیم لشکر کو دیکھ کے گھبرا گیا، ارے تم لوگ کون ہو اور میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہو؟ بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ کہا، ارے ہم عمر سعد کے لشکری ہیں، ہم عبید اللہ ابن زیاد کے لشکری ہیں، ہم کوفے جا رہے ہیں. کہا کوفے کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا کسی باغی نے بغاوت کی تھی. ارباب ازا، یہ عجیب ظلم ہے. ارے نواسہ رسول کو جہاں کہیں بھی تعارف کرایا ہے ان ظالموں نے، باغی کہہ کے تعارف کرایا ہے. ارے کسی باغی نے بغاوت کی تھی، ہم نے ان کو قتل کر دیا، ان کے گھر والوں کو، اسباب و مال کو لوٹ لیا، اسیر بنا لیا. بس انہی قیدیوں کو اور ان سروں کو حاکم کے پاس لے کے جانا ہے. بس ارباب ازا، ایک مرتبہ اس راہب کی نگاہ
سر حسین پہ پڑی. ارے سر حسین سے نور ساتے تھا جو آسمان تک جا رہا تھا. ایک عجیب رعب اور ہیبت اس عیسائی کے دل میں بیٹھ گئی. ارباب ازا اس نے ایک مرتبہ کہا میں اتنے ساروں کو گنجائش نہیں ہے کہ رکھ سکوں, تم ایسا کرو ان اسیروں اور ان سروں کو اندر رکھ دو. ارے تم لوگ باہر پہرا دیتے رہو تاکہ کوئی آئے تو تم اس کا مقابلہ کر سکو. ایک مرتبہ عمر سعد کو یہ مشورہ پسند آ گیا. اس نے اسیروں کو اور سروں کو اس کے حوالے کر دیا. سر حسین کو ایک صندوق میں رکھا گیا, صندوق کو قبول کیا گیا. اس نے ایک مرتبہ ارباب ازا اس راہب نے ان بیبیوں کو سید سجاد کو ایک کمرے میں جگہ دی, بڑی عزت و احترام سے وہاں بٹھایا. اس سر کو جو ایک صندوق میں تھا جس پر قفل تھا آگے بڑھ کے ایک کمرے میں رکھا گیا. اس کو قفل کر کے چابی انہوں نے اپنے پاس رکھ لی. ارباب ازا آدھی رات کا وقت ہے, اجرکم اللہ, آدھی رات کا وقت ہے. ایک مرتبہ اس راہب کے دل میں خیال آیا حسین کی اس سر کی زیارت کرنی چاہیے. آگے بڑھا, دروازے پہ قفل تھا, اس کو خیال آیا ایک روشن دان ہے. آگے بڑھ کے روشن دان سے دیکھا, ایک عجیب منظر دیکھا. اس نے دیکھا ارباب ازا آسمان سے ایک نور کی عماری اتر رہی ہے. اس عماری میں کوئی بیوی موجود ہے. ایک مرتبہ اس عماری میں کوئی بیوی موجود ہے. ارباب ازا آپ سمجھ تو گئے ہوں گے ارے یہ کون سی بی بی ہے جو آسمان سے اتر رہی ہے. ایک مرتبہ صندوق کھولا گیا, سر کو ایک ایک بی بی لیتی رہی یہاں تک کہ یہ بی بی آگے بڑھی. ارباب ازا یہ کہتا ہے, راہب کہتا ہے کہ اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا, بس کانوں میں آواز آ رہی ہے السلام علیکہ یا قتیل الام, السلام علیکہ یا شہید الام, السلام علیکہ یا مظلوم الام. اے ماں کے مظلوم بیٹے, اے ماں کے شہید بیٹے, اے ماں کے قتیل بیٹے, تجھ کو میرا سلام. اے ماں کے پیاسے بیٹے, تجھ کو میرا سلام. بس ارباب ازا ایک مرتبہ یہ راہب کہتے ہیں میں غش کھا کے گر پڑا. جب غش سے افاقہ ہوا کہتے ہیں میں نے تالا توڑا, آگے بڑھ کے میں نے صندوق کا بھی تالا توڑا. سر کو ایک مرتبہ میں نے مشک و زعفران سے, مشک و کافور سے غسل دیا. غسل دینے کے بعد قبلہ رخ رکھا اور اب اس کے سامنے بیٹھ گیا. ارباب ازا راوی کہتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ایک مرتبہ روتی آنکھوں کے ساتھ یہ سر سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ مجھے اپنا تعارف تو کرائیے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے آپ ان افراد میں سے ہیں کہ توریت میں جن کی مدح کی گئی ہے, توریت میں جن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. بس ارباب ازا ایک مرتبہ سر حسین سے آواز آئی ارے میں وہ ہوں کہ جس کو شہید کیا گیا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں. کہا اپنا نسب بیان کیجئے. کہا انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن علی المرتضیٰ, انا ابن فاطمہ الزہرا, انا ابن عروۃ الوثقیٰ. ارے میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. ارباب ازا بس آخری جملہ, ایک مرتبہ آپ ذرا سوچئے یہ عیسائی ہے, عیسائی کے دل میں اتنا خیال ہے کہ ارے یہ نواسہ رسول ہے تو اس کو مشک و کافور سے اور گلاب سے غسل دے رہا ہے اور اس کو معطر کر رہا ہے. مگر ہائے سوچئے اس شخص کے بارے میں سوچئے جو اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے, جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بولتا ہے, وہ یزید کہ جس نے اس سر حسین کو سونے کے تشت میں رکھ کے اپنے تخت کے نیچے رکھا ہے. ارباب ازا بس آخری جملہ, مقاتل نے یہ جملہ لکھا کہ یزید کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا. ارے شراب پیتا جا رہا تھا, جو بچ جاتی تھی وہ سر حسین کی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ تیرے دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کر سکیں. بے حق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومن و مومنات پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جہاں پہ مومنین پر ظلم ہو رہے ہیں ان کو مظالم سے نجات عطا فرما. دشمنان دین و اسلام اگر قابل ہدایت نہ ہو تو ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. اگر قابل ہدایت نہ ہو تو نیست و نابود فرما دے, اور اگر قابل ہدایت ہو تو ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. بے حق محمد و آل محمد حوزات علمیہ اور مراجع نظام کی حفاظت فرما. بے حق محمد و آل محمد
ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے قرار دے، امام کے ظہور کو تاجیل فرما، امام کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔